اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انفارمیشن چینل دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، ارطغرل غازی عثمانیہ سلطنت کا موجد جانا جاتا ہے۔ آپ کو غازی کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ نہ صرف ایک نڈر سپاہی تھے بلکہ آپ کے سینے میں اسلام کے لیے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی فتوحات سے نوازا۔ ویسے تو آپ کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں کہیں بھی کوئی تحریر نہیں ملتی سوائے سلطنت عثمانیہ کے تاریخ صفحوں سے۔ آپ کے بیٹے عثمان عثمانیہ سلطنت کے علمدار ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے وجود کی تقریباً 1 صدی کے آنے کے بعد ارطغرل غازی کے بارے میں تحریر کیا گیا۔ آپ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ سلیمان شاہ کا دور 13ویں صدی کی ابتدا کا ہے، جب امت مسلمہ انتہائی مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ اس دور میں ایک مملکت نے بڑی تیزی سے دنیا پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ یہ چنگیز خان کی قیادت میں ایک منگولوں کی فوج تھی۔ منگولوں کی اس خونخوار فوج نے انتہائی شدت سے یورپ اور ایشیا کے بیشتر حصوں پر حکومت کر لی تھی۔ ان کے ظلم و ستم کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تاریخ دانوں نے صفحہ ہستی کا سیاہ ترین دور کہا ہے۔ چنگیز خان نے دیکھتے ہی دیکھتے یورپ اور ایشیا کے 1300 سے زیادہ مختلف شہروں اور ملکوں کو فتح کر لیا۔ اب اس نے رخ سلطنت خوارزم کی طرف کیا، جو کہ ترک قبیلوں پر مشتمل تھی، اور انہیں پاش پاش کر دیا۔ سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ کسی محفوظ مقام کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ان قبیلوں میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ ان کو جہاں سرسبز علاقہ نظر آیا وہیں خیمہ ڈال لیا۔ سلیمان شاہ کئی قبیلے کے سردار تھے۔ کئی قبیلہ دیگر قبائل کی نسبت بہت بڑا اور جنگجو تھا۔ سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد قبیلے کے لوگوں نے آپ کے بیٹے ارطغرل کو اپنا سردار منتخب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے بڑے 2 بیٹوں نے کئی قبیلے سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چلے گئے۔ ارطغرل آپ کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سلجوق سلطنت چلے گئے۔ اس وقت سلجوق سلطنت کے حکمران سلطان علاؤالدین تھے۔ سلطان علاؤالدین عدل و انصاف اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ارطغرل سلطان علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کی مملکت میں مقام کرنے کی اجازت کی درخواست کی۔ سلطان علاؤالدین نے ان کو اجازت دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس آس پاس کے دیگر علاقوں کو فتح کریں۔ یہ علاقہ عیسائیوں کا تھا، جہاں ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی بہادری اور شجاعت سے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ سلطان نے خوش ہو کر انعام کے طور پر ثبوت شہر بھی آپ کو دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی قبائل آپ کی جرات اور بہادری دے کر آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ کو اپنا سردار بنا لیا۔ ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے عثمان آپ کی جانشین بنے اور پھر انہوں نے بھی بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عثمان نے اپنے مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو بوقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔